السلام علیکم ناظرین، تاریخ میں آج کا ہمارا موضوع ہے ریزلٹس آف دا کروسیڈز، یعنی صلیبی جنگیں کے نتائج۔ ہم نے اب تک دیکھا کہ 9 صلیبی جنگیں ہوئیں۔ پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی 1096 میں، اور آخری یعنی 9ویں صلیبی جنگ ختم ہوئی تھی 1291 میں۔ تو اس طرح سے کل ملا کر 9 صلیبی جنگیں ہوتی ہیں، اور 200 سال تک یہ جنگیں ہوتی رہیں۔ تو اس کے کچھ نتائج بھی برآمد ہونے چاہیے، جیسے کہ ہر جنگ کے کچھ نہ کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن ہم کروسیڈز کے نتائج پر جانے سے پہلے ہم ایک چیز پر آپ کا دھیان لانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے دوران مطالعہ میں نے یا کروسیڈز کے دیکھا کہ کروسیڈز مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوئی۔ عیسائی ممالک ایک طرف تھے اور ایک طرف مسلمانوں کی سلطنت تھی، ایوبی سلطنت اور اس کے بعد مملوک سلطنت۔ عیسائیوں کی طرف ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ان کے اتحادی ممالک تھے، یعنی مسلمان یعنی ایوبی سلطنت اور پھر بعد میں مملوک سلطنت کے مقابل جو عیسائی ممالک آئے تھے لڑنے کے لیے، لڑائی پر آئے تھے، ان میں کوئی ایک ملک نہیں تھا، بلکہ چند ممالک ایک ساتھ متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف کروسیڈز پر نکلے تھے۔ جیسے کہ آپ کا انگلینڈ، فرانس، جرمنی، ہنگری، آپ کا اٹلی، سسلی، اسی طرح سے آپ کا نیدرلینڈز وغیرہ وغیرہ، ان ممالک سے لوگ ایک ساتھ مل کر جو ہے کروسیڈز پر جاتے تھے۔ انگلینڈ کے راجہ، فرانس کے راجہ، ہنگری کے راجہ، جرمنی کے راجہ، ہولی رومن امپائر، یہ بھی ایک ساتھ نکلے تھے۔ تھرڈ کروسیڈ میں تو فرانس، انگلینڈ اور یہ جرمنی کے ہولی رومن امپائر جو ہے ایک ساتھ نکلے تھے۔ یعنی کہنے مطلب ہے کہ عیسائی ممالک متحد تھے اور متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اچھا، اس جنگ میں لوگوں کو لڑائی پر ابھارنے کے لیے یا صلیبی جنگ کو ترغیب دینے کے لیے پوپ کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ جو پوپ تھے وہی صلیبی جنگ کے لیے آواز بلند کرتے تھے، اور ان کی آواز پر سب لوگ جو ہے لبیک کہہ کر جو ہے صلیبی جنگ کے لیے نکل جاتے تھے۔ پھر سے دوسری بات یہ ہے کہ صلیبی جنگ پر جانے کے لیے چندے اکٹھے کیے گئے، لوگ اپنے گھر بار، جگہ جائیداد، زمین، جو لارڈز لوگ ہوتے تھے وہ زمین جائیداد بیچ کر جو ہے اس کروسیڈز پر نکلتے تھے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، اگر مسلمانوں کے طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان متحد عیسائی ممالک کے مقابلے میں صرف ایوبی سلطنت ہی جو ہے ان سے مقابلہ میں آتی ہے، پھر بعد میں صرف مملوک سلطنت آتی ہے۔ حالانکہ عباسی خلیفہ موجود ہے، بغداد میں عباسی خلافت موجود ہے، لیکن خلافت موجود ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہاں سے کوئی جو ہے خلیفہ کی جو ہے کوئی آرمی یا کوئی فوج جو ہے ایوبی سلطان کو مدد دینے کے لیے نہیں آتی ہے۔ ایوبی سلطان تنہا جو ہے ان صلیبیوں کے ساتھ لڑتے ہیں، اسی طرح بعد میں مملوک سلطنت بھی اکیلے ان لوگوں کے ساتھ تنہا لڑتے ہیں۔ حالانکہ آپ کا سلجوق سلطنت آف روم جو ہے وہ بھی موجود ہے آپ کا اناطولیہ میں، لیکن وہ لوگ بھی جو ہے اپنے کوئی فوجی مدد جو ہے ایوبی سلطنت کو یا مملوک سلطنت کو نہیں بھیجتے ہیں۔ کہنے مطلب ایک طرف اتحادی ممالک ہے عیسائیوں کی، اور دوسری طرف تنہا ایوبی سلطنت یا بعد میں کہیے مملوک سلطنت۔ تو یہ ایک غور و فکر کرنے والی بات تھی جس پر ہم نے آپ کا دھیان جو ہے مرکوز کیا۔ اب ہم چلتے ہیں کروسیڈز کے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ دیکھیے، ہر جنگ کے کچھ منفی، زیادہ تر تو منفی نتائج ہی برآمد ہوتے ہیں، جسے ہم آپ کو ڈائریکٹ ریزلٹس کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ مثبت بھی جو ہے آپ کے جو ہے اس کے ریزلٹس برآمد ہوتے ہیں، جسے ہم انڈائریکٹ ریزلٹس کہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ
اس کا کیا منفی نتائج برآمد ہوئے؟ تو کروسیڈس کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اینڈ آف دا کروسیڈر اسٹیٹس، یعنی پہلی جو صلیبی جنگ ہوئی تھی، تو پہلی صلیبی جنگ کے اختتام پر جو 4 صلیبی ریاستیں وجود پذیر ہوئی تھیں، مثلاً کاؤنٹی آف ایڈیسا، کاؤنٹی آف ٹریپولی، پرنسپیلٹی آف اینٹیوک اور کنگڈم آف جیروسلم، یہ 4 صلیبی ریاستیں کا قیام عمل میں آیا تھا۔ تو ایک ایک کر کے جو ہے یہ کروسیڈر اسٹیٹ جو ہے ختم ہو گئے۔ سب سے پہلے تو 1144 میں جو پہلا کروسیڈر اسٹیٹ تھا کاؤنٹی آف ایڈیسا، اس کا زوال ہوتا ہے جب امام الدین زنگی جو موصل اور الیپو کا عطا بیگ تھا 1144 میں جب اس کا محاصرہ کرتا ہے اور اس کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، اور ایڈیسا کا محاصرہ ہی جو ہے سبب بنا تھا آپ کا دوسری صلیبی جنگ کا۔ اس کے بعد تو اس طرح سے پہلا جو کروسیڈر اسٹیٹ تھا ایڈیسا، کاؤنٹی آف ایڈیسا، اس کا زوال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سال 1187 میں جیروشلم کا محاصرہ ہوتا ہے اور صلاح الدین ایوبی اس پر جو ہے اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ حالانکہ کنگڈم آف جیروسلم کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جیروشلم پر مسلمانوں کا جو ہے مکمل طور پر جو ہے قبضہ ہو جاتا ہے، اور سیج آف جیروسلم جو ہے سبب بنا تھا آپ کا 3rd کروسیڈ کے لیے۔ اس کے بعد سال 1268 میں آپ کا پرنسپیلٹی آف اینٹیوک، جو یہ بھی کروسیڈر اسٹیٹ تھا، اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے جب مملوک سلطان بائبر جو ہے سال 1268 میں اس کا جو ہے محاصرہ کرتا ہے۔ پھر اس کے قریب 5-6 سال بعد سال 1271 میں مملوک سلطان وہی بائبر جو ہے پھر ٹریپولی کا، کاؤنٹی آف ٹریپولی کا جو ہے محاصرہ کرتا ہے اور اس کا بھی زوال ہو جاتا ہے۔ اور بالآخر سال 1291 میں مملوک سلطان قلاؤن اور اس کا بیٹا الاشرف خلیل جو ہے ایکر کا محاصرہ کرتا ہے، اور جب ایکر کا محاصرہ ہوتا ہے تو کنگڈم آف جیروسلم کا بھی جو ہے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کروسیڈ کا جو سب سے پہلا جو نتائج برآمد ہوا وہ یہی ہوا کہ 4 صلیبی ریاستیں کا جو قیام عمل میں آیا تھا اس کا ایک ایک کر کے جو ہے اس کا جو ہے زوال ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے پورے فلسطین میں مسلمانوں کا مکمل طور پر جو ہے قبضہ ہو جاتا ہے، اور یہاں سے عیسائیوں کا جو ہے قبضہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جیسا کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگیں میں ہر عام جنگ میں جو ہے زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، پیسے اور دولت جو ہے برباد ہوتے ہیں۔ چونکہ اس دور میں یہ فاتح اور مفتوح کا دور کہا جاتا ہے، ایج آف کانکسٹ کہا جاتا ہے۔ تو ایج آف کانکسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پسٹ بیٹل ہوتا ہے، مطلب جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ آمنے سامنے جو ہے 2 افواج کے درمیان ہوتی ہے۔ کوئی میدان ہوتا ہے، میدان میں ہے، آمنے سامنے میں 2 مخالف جو ہے فوجیں کے درمیان جنگ ہوتی ہیں۔ اس میں اس طرح کی جنگوں میں جو ہے جو سیویلینز کا جو ہے جان جو ہے زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو خیر جو بھی ہو کہ یہ جو اس صلیبی جنگ کے دوران جو ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے افواج کے درمیان جو جنگ ہوتی ہیں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ دونوں ہی طرف سے ٹروپس کا یا سپاہیوں کا جو ہے قتل عام ہوتا ہے، اور بہت سارے پریزنرس، بہت سارے سپاہیوں کو پھر پریزنرس بنا لیا جاتا ہے، بہتوں کو جو ہے غلام بنا لیا جاتا ہے، پھر غلام بنا کر اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ پھر اگر کسی شہر میں عورتیں بھی غلام بنا لی گئی تو ان کو کنیز بنا لیا جاتا ہے، ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس پورے صلیبی جنگ میں سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، سپاہی مارے جاتے ہیں، سپاہیوں کو جو ہے غلام بنا لیا جاتا ہے، اور جن جن علاقوں میں یہ جنگی ہوتی ہے وہاں کے جو قلعے ہیں، کیسلز یا سٹاڈیل، تمام کے تمام اس کو جو ہے برباد کر دیے جاتے ہیں۔ ہم نے
फोर्थ क्रूसेड में देखा था कि जब क्रूसेडर्स जब माने फ्रांस, जर्मनी और हंगरी से होते हुए जब आपका ये माने ईस्टर्न रोमन सल्तनत में जब दाखिल होते हैं तो वहाँ जो है आम शहरियों का जो है कत्लेआम होता है, लूट मार होता है, खुद क्रिश्चियन को मारते हैं, उनके मुक़द्दस मकामात को तबाह बर्बाद किया जाता है। ऐसा हमने फोर्थ क्रूसेड में देखा था। तो ये है आपका मतलब नताइज में कि जाने जाती हैं, लोग मारे जाते हैं वगैरह वगैरह। अब हम इसके कुछ माने मिस्बत पहलू को देखते हैं कि क्रूसेड का कुछ क्या मिस्बत पहलू हैं। क्रूसेड के मिस्बत नताइज यानी गुड रिजल्ट्स ऑफ क्रूसेड्स। सबसे पहले सलीबी जंग का फायदा ये हुआ कि जागीरदाराना निजाम को खत्म होने में मदद मिली। जो जागीरदार होते थे यानी जो लॉर्ड्स होते थे वो भी सलीबी जंग पर जाते थे, उनको भी जाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, इसलिए वे अपनी जमीन जायदाद जो है बेच देते थे। क्योंकि जमीन जायदाद बेच देते थे इसलिए उनके हाथों से जमीनें निकल जाती थी, इसलिए फ्यूडलिज्म यानी जागीरदाराना निजाम को खत्म होने में बहुत मदद मिली। क्रूसेड की वजह से तिजारत और सनत को काफी फरोग मिला। खास करके क्रूसेड की वजह से जहाज साजी सनत को जो है बहुत फरोग मिला। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, हम जानते हैं कि पहली सलीबी जंग से लेकर चौथी सलीबी जंग तक जो क्रूसेडर्स थे वो बहरी रास्तों से और बरी रास्तों से जो है यरूशलेम पहुंचने की कोशिश करते थे, लेकिन पांचवी सलीबी जंग से लेकर नवीं सलीबी जंग तक लोग जो है बहरी रास्तों से ही जो है आपका मिस्र और माने यरूशलेम पहुंचते थे। अब बहरी रास्तों से जाने के लिए जाहिर सी बात है जहाजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए जहाजों का जो है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया और इस तरह से जहाज साजी सनत को काफी फरोग मिला। हम जानते हैं कि चौथी सलीबी जंग में वेनिस को जो है जिम्मेदारी दी गई थी, जहाजों के इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो इस तरह से शुमाली जो इटली मतलब नॉर्दर्न इटली के दो खास शहर जिनोवा और वेनिस, यहाँ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा उरूज पर था। तो इस तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स को भी जो है इससे क्रूसेड से जो है ज्यादा जो है फ्लो मिला। क्रूसेड की वजह से यूरोप को नए नए तिजारती मालों से तारुफ करवाया, यानी यूरोप में नए नए किस्म के तिजारती अशिया से यूरोप वाले मुतारिफ हुए। सलीबी जंगों ने यूरोप को नए नए तिजारती मालों से तारुफ करवाया। यूरोप में क्रूसेड की वजह से तिजारती अशिया के मांग में इजाफा हुआ। शराब, चीनी, सूती, रेशम और दीगर अक़साम के टेक्सटाइल कपड़े, कालीन, मिट्टी के बर्तन, शीशे का सामान, मसाला, दवाइयाँ, खुशबू, रंगने वाले मादे, अगरबत्ती, मुख्तलिफ किस्म के तेल, खजूर, अनाज और भी दीगर सामान से मगरिब के लोग वाकिफ हुए। इन लोगों को खजूर, जैतून का तेल, आपका जो है खुशबू, इससे ये लोग जो है ना वाकिफ थे, इन्हें मालूम ही नहीं था। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि क्रूसेड की वजह से यूरोप जो है माला माल हो गया। तो इस तरह से यूरोप वालों को जो है बहुत सारे जो है माने मशरकी तिजारती सामानों से उनको वाकिफियत हासिल हुई। इसके बाद है कमिंग अक्रॉस न्यू सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सलीबी जंगों ने ईसाइयों को बैरूनी मुल्कों में सफर करने का मौका फराहम किया, जिससे उनको उनसे बेहतर और उम्दा तहजीब व तमद्दुन देखने का मौका मिला। यानी मुसलमानों का जो उस वक्त जो तहजीब था, तमद्दुन था, यूरोप के यानी मगरिब के तहजीब व तमद्दुन से बहुत बेहतर और उम्दा था।
مغرب میں ابھی بھی زندگی غیر مہذب تھی. یہاں کے گھروں میں آرام و آرائش کے سامانوں کی کمی تھی. یورپین جن کے تجربات بہت ہی محدود تھے، جب وہ کروسیڈ کے لیے نکلے تب وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہوئے. ان کو نئی آب و ہوا، نئی قدرتی اشیاء، اجنبی پوشاک، اجنبی رہائش گاہ اور رسم و رواج سے متعارف ہوئے. یہاں کے گھروں میں ان کو آرام و آرائش کے نئے نئے سامان دیکھنے کا موقع ملا، جیسے دیوان، صوفہ، تاقچہ، گدے، برتن، قیمتی پتھر، طلسم، تعویذ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہے کہ انہانسمنٹ آف جیوگرافیکل نالج، مطلب جغرافیائی نالج کا جو ہے کافی اضافہ ہوا. یورپ والوں کو جغرافیہ کا علم بہت زیادہ ہوا. مغرب کے لوگوں کا جغرافیائی علم بہت ہی محدود تھا، لیکن کروسیڈ کی وجہ سے ان کے سفری تجربوں میں کافی اضافہ ہوا اور بڑے بڑے علاقوں اور خطوں کا علم حاصل ہوا. جغرافیہ کے مطالعہ میں ان کا شوق بڑھتا گیا. بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی، ایشیائی اور افریقی بر اعظم کی جانکاری میں کافی اضافہ ہوا. یہ لوگ ساری زندگی جو پورا 200 سال تک یہ لوگ میڈیٹرینین سی کا ہی جو سفر کرتے رہے، تو جو قوم 200 سال کے میڈیٹرینین سی میں ہمیشہ سفر کرتے رہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو میڈیٹرینین سی کے بارے میں کتنا علم جو ہے حاصل ہوا ہوگا. پھر یہ لوگ بری راستوں سے آپ کا اناتولیا، ٹرکی، اور پھر وہاں سے آپ کا پیلسٹائن، مطلب یہ ایشیائی ملکوں میں ان کا دورہ ہوا، اور پھر افریقہ، ٹیونسیا میں بھی ان کو جو ہے دورہ ہوا. تو اس طرح سے ایشیائی براعظم اور افریقی براعظم کے بارے میں بھی جو ان کو بہت سارا جو ہے جانکاری حاصل ہوا. اس کے بعد ہے بگننگ آف ایج آف ڈسکوری اینڈ رینیسانس. نئے نئے خطوں کے شوق سے ترغیب پا کر وہ لوگ لمبے بحری سفر اور نئے نئے علاقوں کے دریافت کے لیے گھروں سے نکل پڑے. جب ان کو جو ہے میڈیٹرینین سی کا جب سفر کیا، جب ایشیا میں لوگ گئے، پھر سے افریقہ میں گئے، تو ان کے اندر جو ہے ٹریول کرنے کا، جرنی کرنے کا بہت زیادہ شوق پیدا ہوا. اس شوق سے جو ہے وہ لوگ پھر دنیا کے نئے نئے جو ہے خطوں کا پتہ لگانے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے نکل پڑے. اس کے بعد مارکو پولو جیسے سیاح کا وجود پذیر ہوتا ہے، جن کے سفر کی کہانیاں وسیع پیمانے پر یورپ میں پڑھا گیا، جو آگے چل کر یورپ کے لوگوں میں بیرونی ملکوں کے لیے دلچسپی پیدا کیا. کروسیڈ کے دور نے دریافت کے دور کو جنم دیا. کہنے مطلب ہے کہ ایج آف کروسیڈ سے جو ہے ایج آف ڈسکوری کی جو ہے آغاز ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر کروسیڈ کے واقعات نہ ہوتے تو حیات ثانیہ بھی نہیں ہوتا. یعنی ایج آف کروسیڈ سے ایج آف ڈسکوری شروع ہوتا ہے، پھر ایج آف ڈسکوری سے جو ہے یورپ میں جو ہے رینیسانس یعنی حیات ثانیہ کا بھی جو ہے آغاز ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کروسیڈ کے جو ہے کیا کیا نسبت جو ہے نتائج برآمد ہوئے. تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع یا سبق، جو بھی سمجھ لیجئے کہ کروسیڈ کے کس طرح کی جو ہے نتائج برآمد ہوئے. تو کروسیڈ کے اچھے نتائج بھی برآمد ہوئے اور برے نتائج بھی برآمد ہوئے. السلام علیکم.